فتنہ ور اور دنگائی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر وہ الفت و محبت باقی ہے کہ جب جب اس طرح سے نفرتیں ابھاری جائیں گی، آپسی بھائی چارے کو ختم کیا جائے گا، ہم اتنے ہی زیادہ متحد ہوتے رہیں گے کہ سالوں سے یہاں نماز ہوتی آ رہی ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں کہ یہ زیادتی خالی ایک کمیونٹی کے خلاف یہ لوگ کرتے ہوں، جو دنگائی ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی انسان ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہاں پر موجود تمام میرے ملکی بھائی بہنوں، آج جو یہ پروگرام ہے اور جو ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہے وہ ایک بہت بڑے مشن کو لے کر کے ہے۔ ابھی چند مہینوں سے ہمارے شہر کے اندر جو ایک فضا خراب کی جا رہی ہے، آپسی بھائی چارے کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی بیان کیا اور وہ ساری باتیں کھل کے ہمارے سامنے آئیں۔ لیکن ایک بہت بڑی بات اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ فتنہ ور اور دنگائی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ابھی ہمارے ملک کے اندر وہ الفت و محبت باقی ہے کہ جب جب اس طرح سے نفرتیں ابھاری جائیں گی، آپسی بھائی چارے کو ختم کیا جائے گا، ہم اتنے ہی زیادہ متحد ہوتے رہیں گے۔ اس کی مثال آج آپ لوگوں نے دکھائی ہے۔ اور یہ وہی مشن ہے جب جنگ آزادی کے اندر بھی ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے ملک کے اندر دوسرے لوگ آ کر کے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک ساتھ ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا تھا۔ اور وہ بہت بڑی طاقت رہی ہوگی جب ہم نے ان کو دھول چٹا دی۔ تو یہ تو چند افراد ہیں اور بہت مٹھی بھر ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ آپسی بھائی چارے کو ہم ختم کر دیں گے، کبھی کسی کو بھی نشانہ بنا کر کے، اور جس طرح کی یہ باتیں رکھتے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ہر کسی کو سمجھ میں بھی آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ سالوں سے یہاں نماز ہوتی آ رہی ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں کہ یہ زیادتی خالی ایک کمیونٹی کے خلاف یہ لوگ کرتے ہوں، جو دنگائی ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی انسان ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کر کے اس لڑائی کو لڑیں، اپنے شہر کو ہم لوگ بحال کریں، کیونکہ میں بارہا کہتا ہوں، ایک الزام جو یہ لگاتے ہیں یہ لوگ، یہ باہر سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، روہنگیا سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے اور ایک اچھا سا مذاق لگتا ہے کہ آدمی 15 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے روہنگیا سے آئے گا، بنگلہ دیش سے آئے گا، تو اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں اور ایسا کوئی کام بھی نہیں کرتا، بلکہ اس شہر کو ترقی دینے کے لیے آپ سب لوگ یہاں پرانے ہیں۔ اس شہر کے اندر اگر ہم 15 سال پہلے دیکھیں کہ کیا شکل تھی شہر کی، اور 15 سال کے بعد آج یہاں بڑے بڑے ٹاور ہیں، فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، ان سب کو ترقی دینے میں، شہر کو آگے بڑھانے میں جہاں ہندو بھائیوں کا ہاتھ ہے، مسلم کا ہاتھ ہے، سکھوں کا ہاتھ ہے، عیسائیوں کا ہاتھ ہے، سب لوگوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، اس کو ایک باغ اور ایک گلشن تیار کیا ہے۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھا ایک شعر بھی کہا ہے کہ چمن میں اختلاف رنگ بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو تم کیا ہو، ہم ہی ہم ہیں تو ہم کیا ہیں۔ تو یہ چمن ہے اور ایسا گلستہ ہے کہ یہاں پر ہر وقت، ہر زمانے میں اور ہر گھڑی میں ایک دوسرے کی پریشانی میں ہر مذہب کے لوگوں نے انسانیت کا فریضہ انجام دیا ہے اور انسانیت کا دھرم نبھایا ہے۔ اور آج بھی میں آپ لوگوں کے اس اسٹیج اور اس پروگرام کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ گڑگاؤں سے شروع کیا ہے پورے ملک میں ہم بند کرا دیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس گڑگاؤں سے آپ نے شروع کیا تھا، اسی گڑگاؤں میں آپ کو دفن کر دیں گے۔ اور جو تمہارا یہ منشا اور مقصد ہے کہ ہم یہاں ختم کر دیں گے اور نفرت کو جنم دیں گے، اس میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔